ممتاز حسین کی تنقید نگاری۔ ترقی پسند مارکسی نظریے کو جن نقادوں نے متعارف کرایا ان میں ممتاز حسین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع ہے، مشرق و مغرب کے ادب اور فلسفے پر ان کی گہری نظر ہے۔ ابتدا میں ان کے ہاں جو نظریاتی شدت پیدا ہو گئی تھی، بعد ازاں اس میں کمی واقع ہو گئی۔ شدت میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قدیم و جدید ادب کے گہرے مطالعے نے ان کی فکر میں ایک توازن پیدا کر دیا۔ مارکسی فلسفے کی صحیح فہم نے بھی ان کے انداز نظر پر گہرا اثر ڈالا۔ ممتاز حسین کی تنقید کے عمل میں جو وسعت اور ہمہ گیری ہے، اس کا باعث مختلف علوم کی طرف ان کی غیر معمولی رغبت ہے۔ یہ چیز ان کی عملی تنقید کے نمونوں میں بھی نظر آتی ہے۔ امیر خسرو، غالب، اقبال وغیرہ کے مطالعے میں تاریخ کے تناظر کو وہ ہر جگہ بنیاد ضرور بناتے ہیں، لیکن دیگر فلسفیانہ امور سے چشم پوشی نہیں برتتے۔ اسی لیے ممتاز حسین کی تنقید ان کے معاصرین میں سب سے مختلف اور سب سے زیادہ معنی خیزی کا تاثر فراہم کرتی ہے۔ ممتاز حسین کی تنقید کا فکری تناظر بہت وسیع ہے۔ ان کی زبان بھی قطعاً علمی اور تنقیدی ہے، اس لیے اکثر انہیں سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس سبق کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں، جن کے اخذ و اکتساب کے بعد ہمارے طلباء کو ممتاز حسین کی تنقید کے عمل کو سمجھنا آسان ہے۔ ممتاز حسین کا تصور ادب و فن، ایلیٹ کے تصور روایت پر تنقید، ممتاز حسین کا تصور شخصیت، استعارے کا تصور، ممتاز حسین کا تفاعل نقد، ممتاز حسین کا تصور ادب و فن۔ ممتاز حسین نے جا بجا سیاسی موضوعات و مسائل اور ان کے شعری اظہار کے ضمن میں علامات و استعارات کی قدر کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ جذبات کی گہرائی اور محسوس تجربے اور فنکار کی انفرادیت کا بھی انہیں اقرار ہے۔ امیر خسرو، غالب، میر اور اقبال وغیرہ کی فنکارانہ جہتوں کی قدر ان کی زندگی سے گہری وابستگی کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہے، بلکہ دونوں اقدار ایک دوسرے کو تقویت بخشتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ممتاز حسین خواص و عوام کے ادب کی تفریق و تخصیص کے قائل نہیں، بلکہ ادب تمام انسانوں کے مشترک جذبات و احساسات، ان کی کامیابیوں، ناکامیوں، ان کی شکستوں، فتحوں، ان کی ذہنی کشاکشوں اور کشمکشوں کا مظہر ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، تخلیقی آرٹ ایک مخصوص ٹیکنیک ہوتی ہے جو آرٹ کے قوانین حسن کو پیہم برتتے رہنے کی صورت میں ابھرتی ہے۔ یہ ٹیکنیک ادب کی تخلیق میں خواص اور عوام دونوں ہی کی مدد کرتی ہے۔ اس میں شخص زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ کون ادب کی تخلیق میں اپنے جگر کی بازی لگاتا ہے۔ عوامی ادب کے فنکار اس ٹیکنیک کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ممتاز حسین ایک ترقی پسند نقاد ہونے کے ناطے فارم کے مقابلے میں مواد اور زندگی یا طبقاتی مسائل کو زیادہ مرجع خیال کرتے ہیں۔ مارکس کے اس تصور کے اطلاق کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ارتقائی عمل یک پہلوئی نہیں ہوتا، بلکہ انسانی عقائد و افکار بھی مسلسل جدلیاتی عمل سے گزرتے ہیں۔ اس طرح ماضی کو حال سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کے نزدیک زندگی کا تقاضا اس قدر اہم ہے کہ ہم ماضی کی قربان گاہ پر تخلیقی جذبے کو بھیٹ نہیں چڑھا سکتے، لیکن ان معبدوں کو جھانکے بغیر ہم کسی تعمیر اور تخلیق کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ماضی کو اگر وسیع تر معنی میں اخذ کیا جائے تو انسانی زندگی سے وابستہ ارتقائی عمل جو شعور کے ارتقاء سے بھی عبارت ہے، اور فکر و فن کی روایت کا وہ وسیع تر سلسلہ جو ماضی و ماضی بعید سے ہوتا ہوا معاصر زمانوں تک پہنچ رہا ہے، ایک سلسلہ جاریہ کا حکم رکھتا ہے۔ روایت کے معنی روایت کے ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی رسومیات کے ہیں۔ رسومیات جیسے منظوم، ڈرامے کا فن یا خود کلامی،
یا کورس وغیرہ کے تعلق سے ہمیں میک بلیو کر کے چلنا پڑتا ہے۔ ہم اس بات پر معترض نہیں ہوتے کہ روزمرہ زندگی میں ہم نہ تو منظوم کرائے میں بات چیت کرتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں کہ ڈرامے میں جو حقیقی افراد ہیں محض کسی دوسرے یا خیالی کردار کا رول ادا کر رہے ہیں۔ مختلف اصناف اور ان کی متعین حیتیں یا ردیف و قافیے کا نظام، عاشق، معشوق، رقیب، واعظ و ناصح وغیرہ کے کردار بھی ایک اعتبار سے متعین ہیں۔ ان تمام رسوم میں ذیلی طور پر تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بعض فارم جیسے ترکیب بند و ترجیح بند وغیرہ غیر مبدل ہیں۔ ان رسومیات کا تعلق انسانی جذباتی زندگیوں اور انسانی قدروں سے نہیں ہے۔ رسومیات کو ہم رسومیات کے طور پر نیز شعوری طور پر ادا کرتے ہیں، جبکہ روایت کا عمل اپنے وسیع تر مفہوم میں غیر ارادی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ روایت جس کے سرے عرب و ایران اور وسط ایشیا کے سرزمینوں سے ملتے ہیں اور جس نے کسی دوران وقت میں ہندوستانی نظام فکر و فسوں کو اس طور پر اپنے وجود میں حل کر لیا تھا کہ اس سے دامن بچا کر گزر جانا آج بھی آسان نہیں۔ روایت غیر محسوس طور پر قطع و برید کرتے ہوئے روبہ عمل رہتی ہے۔ رسومیات کی صورت میکانکی ہوتی ہے۔ روایت میں خودگری، خود نگری، خود شکنی کا عمل کار فرما ہوتا ہے۔ ممتاز حسین نے اپنے مضمون ماضی کے ادب عالیہ سے متعلق میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کی بہترین روایات کس طور پر تخلیقی ادب میں ابدی حسن کی موجب ہوتی ہیں۔ کوٹ: ستم ظریفی تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میر غالب کی شاعری میں کسانوں کی بغاوت اور پلاسی کی جنگ کا تذکرہ نہیں ملتا تو انہیں رجت پسند کہہ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ کا یہ میکانکی تصور ہمیشہ دوسری قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اشتراکی اور فیڈرل نظام کو دو پلوں میں رکھ کر موازنہ کرنے لگتے ہیں اور جب فیوڈل کا پلہ ہلکا نظر آتا ہے تو پھر ماضی کی صحت مند روایات پر بھی حقارت کی نظر ڈالنے لگتے ہیں۔ ماضی کی صحت مند روایات کو حقارت سے دیکھنے کا یہ جذبہ دراصل تاریخ کو مٹانے کا جذبہ ہے، اور تاریخ کو وہی مٹاتا ہے جس میں کچھ احساس کمتری ہوتا ہے۔ وہ تمام ادیب اور شعراء جو اپنے فن کو اس حد تک نہیں چمکا سکے ہیں کہ اپنے کلام میں ایک ابدی حسن پیدا کر سکیں، ماضی کی حسین روایات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ادبی حسن کا واہمہ ہی ختم ہو جائے۔ روایت کے اسی سلسلہ جاریہ کے پیش نظر ٹی ایس ایلیٹ یورپ کے تمام ادب یعنی قدیم یونان و روم سے حال تک کے ادب کو ایک ہی سلسلے کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تخلیقار اوریجنل نہیں ہوتا۔ ہر فنکار میں دوسرے بہت سے گزشتہ فنکاروں کی روح رچی بسی ہوتی ہے۔ وہ فنکار جو روایات یا ماضی کو ببانگ دہل مسترد کرتے ہیں وہ بھی مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ روایت ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے جب چاہا جھٹک دیا جائے، جب چاہا گلے کا ہار بنا لیا جائے۔ وہ تو آپ ہی آپ بغیر سوچے سمجھے ارادے کے ہمارے نظام فکر و فن میں تحلیل ہو کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ ایلیٹ کے تصور روایت پر تنقید۔ ممتاز حسین نے ایلیٹ کے تصور روایت پر اس معنی میں سخت قسم کی تنقید کی ہے کہ وہ ماضی پرستی یا مردہ پروری کو مہمیز کرتا ہے۔ وہ ایلیٹ کے اس خیال سے متفق نہیں ہے کہ کسی بھی شاعر یا فنکار کا آرٹ بذات خود اپنی جگہ پر بلا شرکت غیر بھرپور معنی کا حامل نہیں ہوا کرتا۔ اس کی اہمیت اور اس کی تحسین کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم ماضی کے شعراء اور فنکاروں کے آرٹ کی تحسین کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے فن کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے کلام کا مقابلہ اور موازنہ شہر خموشہ کے فنکاروں سے کرنا ہوگا، اور میں اس نقطے کو جمالیات کے ایک اصول کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، نہ کہ تاریخی تنقید کے ایک نقطے کی حیثیت سے۔ ممتاز حسین کو ایلیٹ کے اس تصور سے اختلاف ہے کہ اس نے تاریخ کے بجائے جمالیات کے اصول پر زیادہ تاکید کی ہے۔ ممتاز حسین نے روایت کے غیر محسوس عمل پر غور
کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ادب و فن میں قلب و تقلیب کا عمل، یا یہ کہیے کہ ٹرانسفارمیشن کا عمل، ایک مسلسل عمل ہے۔ اوریجنل آرٹ محض ایک بھرم ہے۔ دیکھا جائے تو یہ عمل میں کے بجائے ہم کا استعارہ ہے، اور ہم ہی ترقی پسندوں کا مرغوب اس میں ضمیر بھی ہے۔ ہم سب ایک ایسے رشتوں کے جال میں مقید ہیں جو ماضی بے نام سے صیغہ حال تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم بہت کچھ کو رد بھی کرتے ہیں، یعنی ہماری کوشش بغیر چیزوں یا اسالیب کو مسترد کرنے کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن استرداد ہمیشہ مکمل استرداد نہیں ہوتا۔ اس کوشش کے عمل میں بعض اجزاء مہین مہین ذرات کی طرح اس طور پر چسپاں ہوتے ہیں کہ ہم بہتری کوشش کے باوجود ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ممتاز حسین کا تصور شخصیت۔ اس اخذ و قبول کے نفسیاتی عملیے یعنی پروسیس کو ایلیٹ نے سائنسی اصطلاح میں ٹرانسمیوٹیشن کا نام دیا ہے، یعنی فنکار کا ذہن ایک ٹرانسفارمنگ کیٹلسٹ کے طور پر برسر کار ہوتا ہے جب آکسیجن اور سلفر ڈائی آکسائڈ جیسے گیس پلاٹینم میں حل ہو جاتے ہیں، اور اس عمل سے جو نیا ایسڈ تیار ہوتا ہے اس میں پلاٹین کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ایلیٹ شاعر کے ذہن کو بھی پلاٹینم کے ٹکڑے یعنی شرٹ سے موسوم کرتا ہے کہ شاعر جتنا مکمل ہوگا اس کا اثر پذیر ذہن انتہائی اس کے تخلیقی ذہن یا اس کی شخصیت سے جدا ہوگا۔ گویا کیٹالسٹ اور نئے کمپاؤنڈ میں ایک مکمل بے تعلقی ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر ایلیٹ نے شخصیت کی معدومی، ایکسٹنکشن آف پرسنالٹی یا شخصیت کش نظریہ فن کا تصور قائم کیا کہ شاعری جذبات کے اظہار و اخراج کا نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے، اور اسی بنیاد پر وہ معروضی تلازمے آبجیکٹیو کوریلیٹیو کا تصور قائم کرتا ہے جو شاعری کے جذبہ انگیز اثریت کے تصور کے منافی ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ حال کی تشکیل میں ماضی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ تاریخ کو ایک عمومی تصور کے تحت اخذ کرتا ہے، نہ کہ مارکسی مادی تصور تاریخ کے تحت۔ ممتاز حسین نے خود بھی کئی جگہ اس تاریخ کے میکانیکی تصور پر نکتہ چینی کی ہے جس کے تحت ماضی کی صحت مند روایت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ماضی کی حسین روایات کو مٹا کر شاعری میں ابدی حسن نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ ایلیٹ اور ممتاز حسین کے تصور کے مابین یہ فرق ہے کہ ایلیٹ روایت کی منتقلی کو ایک جاری رہنے والے مستقل اور مسلسل غیر محسوس عمل سے تعبیر کرتا ہے، اور ممتاز حسین اس کے اخذ و قبول یا عمل استرداد کو شعوری عمل کہتے ہیں۔ گویا ماضی کی روایات سے کنارہ کشی شاعر کے حیطۂ اختیار میں ہے۔ جہاں تک ایلیٹ کے تصور شخصیت کا تعلق ہے اس پر مغرب میں بھی کافی بحث ہوتی رہی ہے۔ ترقی پسند نقادوں نے ایلیٹ کے روایت و شخصیت کے تصور کو بارہا سوال زد کیا ہے اور اس تصور کو منوان تسلیم نہ کرنے کے کئی وجوہ بیان کیے ہیں جو فی الوقت ہماری بحث سے خارج ہیں، لیکن شخصیت کے اظہار کا وہ قدیم تصور جسے سینٹ بیو نے قائم کیا تھا، تحلیل نفسی نے تجربی بنیادوں پر اس کی نئی تعریف متعین کی تھی جو زیادہ معنی خیز اور دلچسپ ہے۔ مارکسی نظریہ فن کے تحت شخصیت کبھی مسئلہ نہیں بنی، جہاں ادب کو طبقاتی جد و جہد کا اعلی کار قرار دیتے ہوئے اس سے کسی سیاسی و سماجی انقلاب کی توقع کی جاتی ہو، وہاں شخصی جذبات اور تجربہ ذات کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ ممتاز حسین جب یہ کہتے ہیں کہ شاعر کا ذہن فطرت سے صرف لیتا ہی نہیں بلکہ فطرت کو دیتا بھی ہے، جو ایک رومانی تصور ہے، وہ حالات کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یہ کہہ کر ممتاز حسین شاعر پر ایک ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں، اور اپنے اس عمل کی چھاپ جس میں وہ اپنی قوت ارادی، قوت عمل، آئیڈیالٹی اور ضمیر و خمیر سبھی سے کام لیتا ہے، اپنے ادب پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی تخلیق شخصی، سماجی، تاریخی اور ابدی بیک وقت ہوتی ہے۔
ممتاز حسین نے ایک ساتھ بہت سی چیزیں یکجا کر دی ہیں۔ قوت عمل سے غالباً ان کی مراد سماجی مسائل کے تئیں شاعری کی عملی جد و جہد اور انہیں حل کرنے کی طرف اس کا کمٹمنٹ۔ ممتاز حسین سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تخیل کے عمل اور وجدان کے سری تفاعل کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ میں نقطے سے پہلو بچانے کے باعث اکثر ترقی پسند نقادوں کے مطالعے نہ صرف ایک حد قائم کر لیتے ہیں۔ ممتاز حسین اور دیگر ترقی پسندوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ انسان کے باطن اور تخلیقی عمل کے نفسیاتی پروسیس کو کبھی مسئلہ نہیں بناتے اور نہ زبان کے خود رو تخلیقی عمل کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہے۔ ممتاز حسین آگے چل کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاعر کا تعلق صرف جذبات و احساسات، شعور و لاشعور اور اس قسم کی اور دوسری چیزوں ہی سے نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن تخلیقی زبان کی نوعیت اور اس کے خاص مجازی کردار کو موضوع بحث بنانے سے اکثر گریز اختیار کرتے ہیں۔ استعارے پر تو ممتاز حسین نے ایک طویل مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے عنوان سے لکھا۔ اس میں بہت سی باتیں کام کی ہیں، لیکن شاعری کو شعور کے عمل سے وابستہ کر کے دیکھنے اور بات بات پر حقیقت کے ٹھوس تصور سے مربوط کرنے کی کوشش میں ان کی کام کی باتیں بھی اپنے معنی کھو دیتی ہیں۔ یہ کون تسلیم کر سکتا ہے کہ استعارے میں حقیقت کو بے اعتبار مناسبت معنی جسم ملتا ہے، جبکہ استعارہ مناسبت معنی کے علاوہ مغایرت معنی کے ساتھ بھی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان کے اس خیال میں بھی بڑا تضاد ہے کہ کسی بھی حقیقی تجربے کی حرف بحرف سچائی کو صرف استعارے ہی کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے، جو اس کو قطعیت کے ساتھ محدود نہیں کرتا بلکہ اس کی لامحدودیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جہاں تجربے کی حرف بحرف سچائی ہوگی وہاں صرف اور صرف قطعیت ہی ہو سکتی ہے، اور جہاں قطعیت ہوگی وہاں لامحدودیت کا واقع ہونا بعید از قیاس ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں، اشارے کو تابناک ہونا چاہیے، جبکہ اشارہ اگر ابہام سے عاری ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ غالب کا حوالہ دے کر وہ اپنی بات پر خود ہی پانی پھیر دیتے ہیں کہ اس میں ابہام بقول غالب تو رہے گا ہی، جس پر تشریح قربان ہوتی ہے، کیونکہ بقول ان کے حقیقت کا لامحدود پہلو ہمیشہ مبہم ہوتا ہے۔ اس آخری جملے میں وہ در حقیقت صحیح نتیجے تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر انہیں خیال آتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو پھر وہ اپنے بنیادی تصور کی طرف پلٹ آتے ہیں کہ استعارہ حقیقت کا آئینہ ہوتا ہے، نہ کہ اس کا پردہ حجاب۔ اگر استعارے پر کوئی پردہ پڑا نہیں ہوگا تو وہ محض تشبیہ تو ہو سکتا ہے، استعارہ نہیں۔ دراصل بدیعیت زبان کی فطرت ہے، جو تخلیقی زبان ہی نہیں، علمی اور سماجی رابطے کی زبان کا بھی خاصہ ہے۔ جن نظام ہائے سیاست میں فرد، ذات یا لفظ کی حرمت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہاں صرف اور صرف استعارہ ڈھال بن جاتا ہے۔ استعارہ زبان کا جوہر ہے جو راست اور رسمی زبان سے انحراف کرتا ہے اور معنی کی تخصیص کو رد کر کے معنی پر عمومیت کا باب وا کرتا ہے۔ یہ صرف ناراست زبان کی ہے اور جو اسے علامت کے تصور سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ یہ صفت ناراست زبان کی ہے اور استعارہ ناراست زبان ہی کا وظیفہ ہے جو حقیقت کو دوسرے ایسے متبادل نام کے ساتھ مربوط کرتا ہے، ابہام جن کا مقدر ہے۔ ابہام مجازی زبان کی صفت ہے اور استعارہ مجازی زبان میں مخلوط ہوتا ہے۔ نیتشے تو تمام زبان کو مجازی کہتا ہے۔ ہم جس دنیا میں زیست بسری کر رہے ہیں وہ بھی حقیقی ہونے کے باوصف ہر بار اپنے مجاز ہونے کا شائبہ فراہم کرتی ہے۔ ہمارے سارے رشتے مجازی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہر صداقت کی راہ مجاز ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم زبان کے توسط ہی سے دنیا کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کے تصور کے ممتاز حسین قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے استعارے کو ترقی پسند نقطہ نظر سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ استعارے پر نظریے کا بار ڈالنے کے باعث ان کا استعارے کا تصور کئی جگہ تضاد کا شکار ہو گیا اور دلیل نے تعویل کی شکل اختیار کر لی۔ ممتاز حسین کی تنقید کا تفاعل۔
ممتاز حسین کا شمار ان ترقی پسندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ترقی پسندی کو اپنی صحیح تر شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے پہلے تنقیدی مضامین پر مشتمل مجموعے نقد حیات میں مارکسی نظریہ نقد پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ یہ مضمون، جس کا عنوان تنقید کا مارکسی نظریہ ہے، ان اولین تحریروں میں سے ایک ہے جن میں ان مغالطوں کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مارکسی نظریے کے نام پر بحث کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ ممتاز حسین کا مطالعہ وسیع تھا۔ مشرق و مغرب کے ادب، فلسفہ اور رجحانات پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہ چیز ان کے استدلال کو معنی خیز بنانے میں ہر سطح پر کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ترقی پسند اور غیر ترقی پسند ادب کے فرق کو واضح کرنے کے باوجود وہ محض ترقی پسند ادب ہی کو ادب نہیں قرار دیتے، بلکہ مارکسی نظریہ نقد کے تحت کسی بھی عہد اور کسی بھی رجحان سے وابستہ ادیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قدیم ادب میں بھی ایسی مثالیں بے شمار ہیں جنہیں صالح ادبی اور سماجی اقدار کی نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ ممتاز حسین کے ابتدائی مضامین میں مارکسی فکر کا اطلاق جا بجا ملتا ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے غالب، انیس، نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر اور دوسرے شعراء کے کلام کو جانچا ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کا انداز نظر علمی اور متوازن ہے۔ وہ ہر تجزیے میں معاصر تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی اور تاریخی مؤثرات کو اجبار کا نام دیتے ہوئے اس ذہنی کشمکش اور ذہنی پناہ گاہوں کے حوالے مہیا کرتے ہیں جو بالآخر ان شعراء کے ہاں تقدیر پرستی، روحانیت، تصوف اور قنوت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ ایک جدلیاتی عملیہ پروسیس ہے جس کے تحت شعور ہمیشہ ارتقاء کی طرف مائل رہتا ہے۔ منفی اور مثبت کے تصادم اور پھر ایک نئی ترکیب کے وضع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ماضی کی بہترین اور صالح قدریں ان تصادمات کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ گزشتہ صداقتوں کو پرکھنے کی کسوٹیاں بدل جاتی ہیں۔ اس معنی میں ممتاز حسین حالی کو بھی ایک خاص درجہ دیتے ہیں۔ غالب ان کے نزدیک اس لیے اہم اور ایک جینیس ہیں کہ تاریخی شعور کے لحاظ سے انہیں دیگر معاصرین پر فوقیت حاصل تھا۔ غالب کی شاعری بذات خود ایک اہم تاریخی واقعہ ہے۔ ممتاز حسین جب غالب کے تصور حیات کو اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک مارکسی ترقی پسند ہیں، بلکہ ہیگل کے حوالے سے وہ اس لحاظ سے غالب کو بڑا اور اوریجنل شاعر قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا تصور حیات اور بے کرانگی، انفینٹی کا نیا تصور پیش کیا ہے۔ وہ ہستی مطلق کی وحدت کے تصور یا ہمدانی کے واجب الوجود کے زمان و مکان کے مجرد اور ما بعد الطبیعاتی تصورات کو مسترد نہیں کرتے، بلکہ یہ تصور کہ خدا کا زمان ہر حادثہ زمان پر اور خدا کا مکان ہر نقطہ مکان پر محیط ہے کہ گونج و غالب کے یہاں محسوس کرتے ہیں۔ اقبال بھی وقت کے لامتناہی سلسلے کے برگسانی تصور کے مؤید تھے، اور غالب بھی ہمدانی کے تصور کے مطابق ہستی کو از روئے زمان و مکان غیر منقسم قرار دیتے ہیں۔ گویا زمان و مکان دونوں ایک دوسرے میں مدغم اور بے کراں ہیں۔ ممتاز حسین ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ تصورات محض ہیں، بلکہ وہ کئی سوالات قائم کرنے اور سلسلہ وار جواب مہیا کرنے کے بعد بحث کو کسی نتیجے تک لے جاتے ہیں۔ مثلاً فن اور فنکار کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے پہلے یہ کہتے ہیں کہ فنکار کا وجود فن کی وجہ سے ہے، پھر کہتے ہیں کہ فن کی کسی روایت کا ہونا ضروری ہے، نیز فنکار کے یہاں کسی تخلیقی منصوبے کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فن اور فنکار ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، نہ یہ کہ فنکار پہلے اور فن بعد میں۔ ممتاز حسین تجربے یعنی شاعر کے منفرد محسوس تجربے کی قدر و قیمت سے بھی قاری کو آگاہ کرتے ہیں۔ قاری کو بقول ان کے شاعری کی باطنی کشمکش اور اس کے اظہار سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دلچسپی اس امر پر ہوتی ہے کہ شاعر کن فنی وسائل کو بروئے کار لایا ہے۔ وہ کہتے ہیں
شاعر کی انفرادیت اس کے اسی عمل سے وجود میں آتی ہے اگر وہ نئی علامتوں اور نئے استعاروں کی تخلیق میں ناکامیاب رہا ہے تو پھر اس کی انفرادیت کے بارے میں کچھ کہنے کو بہت کم رہ جاتا ہے۔ شاعر یہ انفرادیت اس کے تجربے کے انوکھے پن سے نہیں بلکہ اس کے تجربے کی اس منفرد محسوس صورت سے پیدا ہوتی ہے جسے وہ اپنے عمل تعمیم میں بھی برقرار رکھتا ہے۔ تعمیل کا عمل فلسفے میں بھی ہے اور شاعری میں بھی، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ فلسفی اپنی تعمیم میں تجربے کی محسوس منفرد صورت کو زائل کر دیتا ہے، وہ قطرے کو سمندر میں گم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس شاعر یا فنکار اپنی تعمیم میں اپنے تجربے کی منفرد مخصوص صورت کو برقرار رکھتا ہے، وہ قطرے میں دجلے کو اور ذرے میں آفتاب کو پیش کرتا ہے۔ یہاں ممتاز حسین ان نقادوں سے ایک علیحدہ اور متوازن تصور قائم کرتے ہیں جو شعراء کو بعض مخصوص قسم کے موضوعات کا پابند کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شعر و ادب انسانی زندگی اور عوام الناس کے بارے میں ہوتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی کی کروٹ اور تڑپ کو کوئی جماعت استعمال کرے تو وہ تصور نہ تو شاعر کا ہے اور نہ شعر کا، قصور اس طبقے کا یا جماعت کا ہے جو زبردستی شاعر کے مافی ضمیر کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے یا اپنے تصورات میں اسیر کرنا چاہتی ہے۔ ممتاز حسین کو یہ بھی احساس ہے کہ اکثر ترقی پسند شعراء نے شاعری کے میڈیم اور ادراک حقیقت کی گہرائی کو نظر انداز کیا، جس کے باعث ان کی شاعری مجموعی حیثیت سے سطحی رہ گئی۔ شاعری محض سیاسی موضوعات کے باعث سطحی نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو بقول ان کے ڈانٹے، گوٹے، ملٹن، حالی اور اقبال کی شاعری کا درجہ بھی پست ہوتا۔ در حقیقت اس قسم کی سطحیت شعر و سخن کے میڈیم کو نہ سمجھنے اور ادراک حقیقت کو اپنی شخصیت کا جزو نہ بنانے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ اقبال کی شاعری میں سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی صحافی یا ماہر اقتصادیات کی تنقید سے وابستہ کر کے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کا رشتہ اقبال کے جمالیاتی جذبے سے جوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں، شاعر ہو کہ فنکار کسی بھی نظام کو انسانی رشتوں کے پیٹرن اور تکمیل شخصیت کے امکانات کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، نہ کہ اس نقطہ نگاہ سے کہ اس نظام کے تحت کتنے کارخانے کھلے ہیں اور کتنے ابھی کھلنے کو باقی ہیں۔ آرٹ کی دنیا میں ادراک حقیقت جمالیاتی جذبہ کے ساتھ ہم آمیز ہوتا ہے، یہاں صرف تعقل نہیں بلکہ تخیل اور جذبہ بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس سبق میں ممتاز حسین کی تنقید نگاری سے متعلق ہم نے جن امور پہ بحث کی، اب ان کا یہاں پہ خلاصہ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ممتاز حسین کی تنقید کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ ممتاز حسین ایک ترقی پسند نقاد ہیں۔ ان کے مطالعے کی بنیاد مارکسی فلسفہ زندگی اور نظریہ ادب ہے۔ قدیم و جدید ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ قدیم و جدید فلسفوں کو بھی اکثر وہ اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ امیر خسرو، غالب اور اقبال پر ان کی عملی تنقید ان کی وسعت نظری کی دلیل ہے۔ ممتاز حسین کے ان مباحث کی خاص اہمیت ہے جو انہوں نے ایلیٹ کے تصور روایت اور تصور شخصیت پر کی ہے۔ ممتاز حسین کی فکر میں توازن اور نظریاتی اطلاق کے عمل میں گہری سنجیدگی پائی جاتی ہے۔